السلام علیکم. آج ایک تھوڑی سی بہت انٹرسٹنگ اور آئی شڈ سے کہ امپورٹنٹ نیوز جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کروں گی میں آپ سے، کیونکہ انڈیا میں بی جے پی گورنمنٹ ہے اور بی جے پی آر ایس ایس کی ایک پولیٹیکل ونگ ہے. اور آر ایس ایس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ بہت ہی ریلیجس فنیٹک ہندو تنظیم ہے جو کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے وجود کو ہی برداشت کرنے سے جو ہے وہ انکار ہی ہے. تو جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے، اس کا سیکنڈ ٹینیور ہے، تو میں خود بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ کشمیری لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اٹراسٹیز بڑھ گئی ہیں اور بہت زیادہ ان کا جو ہے نا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور ڈیلی بیسس پر جو ہے نا وہاں پہ نوجوان کشمیری بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ کہہ کر اور ان کا گھیرا کر کے اور ان کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ سب تو ہو ہی رہا ہے، لیکن بی جے پی جو گورنمنٹ ہے وہ اور بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو ذرا بھی اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے معصوم کشمیریوں کا خون ہو رہا ہے، یا ان کی وجہ سے اس پوری اسٹیٹ کے اندر، کشمیر کے اسٹیٹ کے اندر ایک انریسٹ ہے، ایک ٹیررزم ہے، ایک فیلنگ آف لائک ایب نارمیلٹی اور ڈی ہیومنائزیشن. اس لیے کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو یا گروپ آف پیپل کو مجبور کر دو کہ وہ ایک غیر انسانی سچویشن سرکمسٹانسز کے اندر رہنے پہ ان کو مجبور کر دو، جس میں ان کے بیسک ہیومن رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے، جس میں ان کو خوف کے اندر رکھا جا رہا ہے، تو اس چیز کو جب آپ ان کے لیے نارملائز کر دیتے ہو تو اس کو ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں. اور یہ ایک ٹائپ آف جینوسائڈ ہے جس سے آپ اس کمیونٹی کی گروتھ کو ختم کر دیتے ہو، اس میں پروگرس کو ختم کر دیتے ہو، اور اس میں ایک نارمل زندگی گزارنا جو ہے نا وہ ناممکن بنا دیتے ہو وہاں کے لوگوں کو کے لیے. تو لیکن بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں ان کو اس بات کا کوئی بھی دکھ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی یہ جو نیوز ہے کہ کیرن ریجیجو جو کہ یونین منسٹر ہیں اور بی جے پی کے لائک پارٹی ہولڈر بھی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا باقاعدہ، اور اس میں انہوں نے نہرو کے اوپر بہت بڑا بلیم کیا ہے کہ جی نہرو نے جو بھی کمپرومائز کیا کشمیریوں کے ساتھ وہ بہت بڑا بلنڈر تھا، اور اس نے اس کے 5 غلطیوں کا جو ہے نا نہروز 5 بلنڈرز کے نام سے جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے آرٹیکل. اور اس کے بارے میں بہت زیادہ آپس میں ہی ان کی بہت زیادہ لائک ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بیکاز اس آرٹیکل کے وجہ سے کانگریس کے لوگوں کو جو ہے نا بہت تکلیف ہوئی، اور کانگریس کے جو لوگ ہیں جن میں یہ بھی ہیں شامل جے رام رمیش، انہوں نے جو ہے بہت ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور بولا کہ یہ تم نے بہت غلط آرٹیکل لکھا ہے، بیکاز ظاہر ہے کانگریس کے تو لیڈر ہیں، فاؤنڈر لیڈر ہے نہرو. سو دس تھنگ از گوئنگ آن. جے رام رمیش نے بولا کہ ریجیجو از اے ڈسٹورین، لائک کہ وہ ہسٹورین نہیں ہے بلکہ ایک ڈسٹورٹ کر رہا ہے وہ ہسٹری کو، سو ہی از اے ڈسٹورین. بیکاز اس نے بولا کہ یہ جو 5 بلنڈرز نہرو کے جو اس نے لکھے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور یہ حق سچائی کے اوپر بالکل مبنی نہیں ہے. تو اب اس کے کون سے 5 بلنڈرز اس نے بولے ہیں کہ یہ اس نے کیے ہیں، ان میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو اس نے اس کے اوپر بلیم کیا ہے کہ جو جموں اور کشمیر کی جو اسیشن ہے اس کو ڈیلے کیا نہرو نے. لائک ہری سنگھ جو وہاں کے مہاراجا تھے، جو سکھ مہاراجا تھے، وہ بہت پہلے سے ہی 47 میں جب اگست میں سے ہی کہہ رہے تھے کہ میں اسیشن انڈیا کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو ہے نہرو نے اس کے روکے رکھا اور اس کو بولا کہ نہیں ابھی نہیں کرو. تو وہ کہہ رہے یہ تو پہلا اس کا ایک بلنڈر تھا. اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ جو اسیشن ہوئی جموں اور کشمیر کی انڈیا کے ساتھ وہ پروویژنل رکھی گئی، یعنی کہ اس کو فائنل اور حتمی نہیں ڈکلیئر کیا گیا.
یہ نہرو کی ایک سیکنڈ غلطی تھی. پھر اس نے بولا اپنی آرٹیکل میں کہ جو یونائٹڈ نیشن کو اپروچ کیا 1948 میں نہرو نے, پاکستان نے بھی اپروچ کیا تھا, نہرو نے, انڈیا نے بھی اپروچ کیا تھا, تو وہ کہہ رہے بہت بڑی غلطی ہے کہ نہرو نے اس کو اپروچ کیوں کیا یو این کو, کیونکہ یہ تو اپنا ہمارا معاملہ تھا, ہم خود ہی اس کو نبٹ لیتے. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک اور متھ جو کہ چلی اور دنیا بھر میں یہ کہا گیا اور سمجھا گیا کہ جو یو این نے جو پلیبسائٹ کا آرڈر کیا ہے وہ انڈیا اس کو سٹاپ کر رہا ہے. لائک یہ جو ایک متھ تھی اس کو بھی نہرو نے چلنے دیا, اس کو بھی وہ اس نے نا رد نہیں کروا سکا. اور اس نے پھر بولا کہ پانچویں جو بڑی غلطی اس نے کی کہ اس نے آرٹیکل 370 بنایا کیوں, اس نے مانا کیوں کہ ان کی ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے اور وہ ایک جو ہے وہ الگ سے وہ ایک ان ریزالوڈ ایشو کی طرح انڈیا کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آر ایس ایس کی جو تھنکنگ ہے, بیکاز وہ تو مطلب فنیٹک ہیں, ان کے اندر انسانیت تو ہے نہیں ہے, تو اس لیے لہٰذا ایک پورا جو اسٹیٹ ہے جس میں 99% لوگ مسلمان ہیں اور جو انڈیا کے ساتھ نہیں جڑنا چاہ رہے اور 70 سال سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی انڈیپینڈنس کا, وہ ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. وہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح یا ایک اپنی جیسا ہوتا ہے نا ایک پیس آف لینڈ جو آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ یو این کے پاس گئے کیوں, تم نے مانا کیوں کہ یہ ہمارے بیچ میں ایک جھگڑا ہے, تم نے ان کو مانا کیوں کہ تم لوگوں کا ابھی ان ریزالوڈ ایشو ہے, تم ان کو مطلب دا وے جو ان کی تھاٹ پروسیس ہے اس کے اوپر میں آپ کی توجہ کر رہی ہوں کہ دے آر لائک سیئنگ کہ نہرو کی جو نہرو نے جن سرکمسٹانسز کے اوپر یہ ساری چیزیں مانی یا یہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے کی, وہ اس وجہ سے تھا بیکاز اس کو سمجھ آ رہا تھا, اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہم ایک زبردستی سیشن لے رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے 99% لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں اور یہ انڈیا کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے. اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا بارڈر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ پاکستان میں ہی شامل ہوں گے. تو اس سب جو حقیقتیں ہیں, جو ٹروتھس ہیں, جو فیکٹس آف دا میٹر ہے, ان سب کو وہ آر ایس ایس اور بی جے پی مینٹالٹی وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو ختم, اس کو مطلب ڈسکارڈ کر دو, اس کو بھول جاؤ, میموری میں سے نکال دو اور بولو کہ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا, یہ تو ہمارا ہے, بس ختم بات. تو دس از اے تھنگ, دس از دا وے دیز پیپل آر ایکچولی ٹریٹنگ دا کشمیر ایشو اینڈ دے آر جسٹ ٹریٹنگ کہ بھائی یہ سب تو اپنا ہمارا ہے, اس میں تو پاکستان کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. حالانکہ فریڈم فائٹنگ اتنی ہی زور و شور سے وہاں پہ جاری ہے اور اتنے ہی زیادہ اس وجہ سے وہاں پر اٹراسٹیز زیادہ بڑھا دی ہیں انہوں نے اپنی آرم فورسز کے ذریعے اور اپنی جو ہے پولیس کے ذریعے. جسٹ ون مور, منسٹر ہردیپ پوری اٹیکس دا ایکس پی ایم جواہر لال نہرو اوور کشمیر. یہ ایک اور بی جے پی کے منسٹر ہیں ہردیپ پوری, انہوں نے بھی یہ اٹیک کیا. انہوں نے بولا کہ بہت صحیح آرٹیکل لکھا ہے اور جو ہے یہ نہرو نے بہت غلط کیا تھا. اب دس از اے تھنگ کہ اب یہ آپس میں آپ کو پتہ ہے بی جے پی اور کانگریس کا تو جھگڑا اور چپکلش جو ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. لیکن وٹ آئی وانٹ ٹو لائک ایمفسائز اوور ہیئر کہ کشمیر کے اندر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ایوری ڈے ہمیں کشمیر کی خبروں پہ نظر رکھنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کچھ ہی دن پرانی یہ خبر شیئر کر رہی ہوں کہ 4 militants killed in اینٹی ملیٹنسی آپریشنز ان کشمیر. اور یہ کس نے بولا؟ جموں کشمیر پولیس نے, کیونکہ پولیس ان کو کرتی ہے لائک گھیرا ان کے ارد گرد کرتی ہے اور اس کے بعد ان کو پکڑتی ہے. کسی بھی محلے میں جاتے ہیں, ڈیلی ان کا یہ کام ہے, اور جا کر اس طرح سے نوجوانوں کو مارتے ہیں. سو اٹس ناٹ کہ کوئی الگ سا یہ واقعہ, یہ ایوری ڈے واقعہ ہے یہاں پر.
ایون انڈیا کے اندر بہت سارے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز میں کشمیری اسٹوڈنٹس کو مطلب اسکالرشپ ملتی ہے یا وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہاسٹلس میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ اکثر ہی آپ کی نیوز فالو کرو گے کہ کشمیری جو بچے ہیں ان کو کسی بھی وجہ سے پکڑ کے مارا ہے. اب یہاں پر یہ نیوز ابھی یہ جو T20 کا میچ ہوا ہے، ظاہر ہے جو کشمیری بچے ہیں یا کوئی مسلمز ہیں، بہاری مسلمز اور کشمیری مسلم اسٹوڈنٹس یہاں پر تھے اس موگا لالا لجپات رائے کالج کے اندر، اور یہ 9 بچے تھے جو کہ پاکستان کے لیے مطلب کہ سپورٹ میں کچھ تھوڑا بہت بول رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے میچ کے دوران، تو ان کو پکڑ کر کے ہاسٹل میں دوسرے لڑکوں نے مارا ہے. تو دس از مطلب عام یہ واقعہ ہے جو کہ یہاں پر ہوتا ہے. سو دس از اے تھنگ، دس از واٹ آئی اور دا تھنگز دیٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر. تھینک یو.